السلام علیکم۔ آج آغاز کریں گے حالم کا، جس کی مصنفہ ہیں نمرہ احمد۔ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن مل جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ ویڈیوز بنانے کی۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ حالم، از قلم نمرہ احمد۔ باب اول، گدلے پانیوں کا سنگم۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم۔ بارش تڑا تڑ برس رہی ہے۔ کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے۔ اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں۔ وہ دراز قد اور کثرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں۔ وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستین موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے۔ آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے ہنوز کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہہ رہا ہے۔ پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا، اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر کہکو سے گونج رہا تھا۔ لوگ مصروفیت سے اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے، سڑکوں پہ، دفتروں میں، گھروں میں۔ کے ایل، کوالالمپور کو عرف عام میں کے ایل کہا جاتا تھا۔ کے ایل کے مصروف کاروباری مراکز کے علاقے میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پہ آؤ تو آفس کیبن بنے تھے اور ورکرز مصروف دکھائی دیتے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، یوں دکھائی دیتا کہ آفس میں ہر دن کی طرح کام جاری و ساری تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کی صورت کا حامل وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ ایک آفس کے دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات نہیں سو پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض چینی آنکھیں مولیا پہ جمائے زور سے بولے، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا، میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے۔ سر، تحمل سے میری بات سنیں، مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، وہ چہک کر بولا۔ ملیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے۔ انور صاحب کا جھکا اترا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلی، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ حالم، مولیا نے جوش و فخر سے فائل سامنے رکھی۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟
ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، دلچسپ سرگوشی میں، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ دکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی؟ ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وکیل کی بلیک مارکیٹ میں سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا، پھر حجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے۔ اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا، یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، رنگ پھک ہوا تھا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر۔ صبر؟ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور کھٹا کھٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ پانی کا گلاس تو کام پا ہی، مولیا خود بھی اچھل پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا، میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا، مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس، اس نے اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھیں، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں کھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست کھل گئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا۔ مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بیچارگی سے بولا۔ وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں۔ اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو، مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں۔
جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی۔ نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو، اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا، سوری۔ حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس لائن سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی۔ تیز دھوپ، بے سائبان، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو؟ تم کچھ کرو نا پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بھیتی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز حالم، فون اٹھا لو، وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گھن کے ساتھ وہ بھی پھنس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پہ رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا۔ حالم، فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف تم مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو، فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، حالم کیل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلنگ تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا۔ اس کو 555 دفعہ لکھو، وہ گھرا کے بولا، اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پہنچی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے، وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا تھا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پہ رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پنسلوں سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا، جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگھاڑی تو مولیا اچھل پڑا۔ تیزی سے فون اٹھایا۔ حالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھولا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تلے تھیں، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور؟ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر؟ بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھیں۔ بٹلر کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے۔ یہ تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھرجھری لے کر
کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا محنتی اور قابل نوجوان، اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں سے پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی۔ کوہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے، اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھوں پہ گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکی جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بے وقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورانٹ میں ویٹرس کے طور پہ کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا ایک لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے۔ جو کماتی ہے وہیں بھیج دیتی ہے۔ خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھریں۔ حالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کر ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے، اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اوہ، تبھی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراعات۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رنگت میں پھر سے سرخیاں گل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پہ ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو 2 ویٹر ٹرے پہ برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹرس ایک پلیٹر پہ جھکی کھڑی اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی، خالی کاؤنٹر پہ چوکری کے انداز میں بیٹھی۔ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مقید تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے، مگر چہرہ بیضوی اور سرخ سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی، اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لوگی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا۔ تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پہ جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا، میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو۔ تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟
بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہو، پیارے اور موٹے سے بوڑھے؟ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی تو باقی سب بھی ہنس پڑے، سوائے شیف کے جو خفگی سے اسے گھور رہے تھے۔ لوٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی؟ وہ ضد ہوئے۔ ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کرنا کیا ہے؟ کھاؤ نہیں ایبک، اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پہ مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح اسے ناراضی سے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسے کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تالیہ اداس ہوئی۔ ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پہ دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہے؟ نروٹھے پن سے چیخی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا نا تو بری پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں نا، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اللیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا۔ میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے، خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے۔ غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اس وقت عقل سے کیوں کام نہیں لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اداسی سے پلکیں جھک گئیں۔ اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں؟ ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا، اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا؟ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ معمر شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بلا دیتے ہیں آپ، آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹرز، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے، جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی، اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی۔ ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا، ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ بس، ایبک نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی، تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں۔ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف۔ ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے
تمہیں معلوم بھی ہے یہ کارڈ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچھلا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر، میری زندگی صرف انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے، تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سخت سناتے کہ ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ، تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے۔ ویٹرس نے ناک سکوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی تمیز آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے، اور باہر کو لپکی کیپ سر سے اتارتی تھی، سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بندھے تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیا بے چین سا بیٹھا تھا، چینی نکوش کا حامل وہ درمیانی قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفعتاً نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کوہنیاں میز پہ رکھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے، مولیا قطرے روب سے کھنکارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ تنگو احمد کامل، تنگو کامل کے بیٹے کا نام، اس کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملیشیا میں اللیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات نہیں کرنے آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں اللیگل ہو تو اس سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یک ٹک اسے دیکھتی گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے گرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چوکنی سی، قطرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم انلیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی، رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا، نچلے کاغذ کو، جس پہ ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم کیل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکیم انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ درایا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے، اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک حقیر رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پہ رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یہ تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے انلیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا ہے، کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو، حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں تو۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خام خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا حالم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں، یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے کیا تمہیں؟ یوں لگتا ہے۔ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار کہکا گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔
میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنے لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ پڑپڑایا تھا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہرے وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، پھر؟ سر گھر پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے، وہ ریسٹورانٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلد سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر، میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے لگا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکراتے اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کے اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ سر، مجھے بات کرنی تھی، وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر، میرے ریسٹورانٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں، وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا؟ تابڑتوڑ سوالات کی تیز بچھاڑ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی، پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا، اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا، کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفعتاً انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھیں، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی کھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی، اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پہ ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ۔ سر، وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا۔
یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم؟ انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی۔ گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پہ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا، اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگی، پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا کام ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں؟ نہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ بھئی اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی، پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ تالیہ گم کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، میں پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پاؤڈر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اسی لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوش آمدید انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر، تالیہ چور نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی، جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی اس پہ کام کرتا ہے ہم اسے دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مگر سر انعام کے طور پہ تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟
وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے دوست سے ملی ہے ہمیں، اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے، لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ چلیے جی، ہماری ایپیسوڈ 1 یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو حالم کی فرسٹ ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیجئے گا میری موٹیویشن کے لیے۔ بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، کامنٹ کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا۔ چلیے جی، مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔